جی اس وقت ہم موجود ہیں اڈیالہ جیل کے باہر اور عمران خان کی بہنیں نورین خان نیازی اور ڈاکٹر عظمیٰ خان بھی یہاں پہ موجود ہیں. تاحال آج میڈم ملاقات نہیں کروائی گئی, وقت گزر چکا ہے, ٹائم جو دیا جاتا ہے فیملی کی ملاقات کا جیل مینول کے مطابق نہیں کروائی گئی ایک مرتبہ پھر. بس اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ہماری جو جائز ملاقاتیں جو منگل کے دن ہم لاہور سے آتے ہیں ملاقات کے لیے, اس کو یہ کیوں نہیں ہونے دیتے ابھی ہمیں سمجھ نہیں آتی. کیونکہ یہ جو بھی یہ نظام چل رہا ہے اس میں نہ کوئی جج کی بات مان رہا ہے. جج نے آرڈر دیا ہوا ہے کہ ہماری ملاقات ہونی ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جیل کا نظام جج کے نیچے بھی نہیں ہے, اور جیل کا نظام ایک فوجی کرنل چلا رہا ہے, اور وہ جو کرنل ہے وہ اندر سے فیصلہ کرتا ہے کہ آج نہیں آنے دینا, اور وہ نہیں جانے دیتے. اب آپ کیا دیکھ لیں, لاہور سے آ کے ہم یہاں بیٹھتے ہیں, اس سے اور ہاں, اور خان صاحب نے کل یہ کہا کہ کرنل ڈائریکٹ آرڈر دیتا ہے, سارا عاصم منیر سے آرڈر لے کے فیصلے کرتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ ہماری ملاقات کینسل بھی اسی طرح ہی ہوتی ہے کہ یا عاصم منیر منع کرتے ہیں ان کو. ہمیں تو سمجھ نہیں آتی. ہم لوگ تو نہ یہاں پہ آ کے آرام سے آتے ہیں, نہ کوئی ہمارے پاس لاٹھی ہے, نہ ڈنڈا ہے, نہ انڈا ہے, ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے چلانے کے لیے, اور ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں. ہمیں اس کی تکلیف بھی افسوس بھی. آج ماشاءاللہ پی ٹی آئی کے لوگ آئے, جیسے کہ عمران خان نے ان کی تربیت کی, پرامن ہے. آپ سوچ لیں کہ اگر کوئی اور جماعت ہوتی تو اس وقت یہاں پہ جیل کے دروازے بھی ٹوٹ چکے ہوتے اور جیل کا عملہ بھی زخمی ہوتا, لیکن یہ پی ٹی آئی یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ کارکن جو ہے وہ دریاں بچھا کر بیٹھ گئے, دھرنا دے دیا گیا ہے. آپ کا جو جیل کا ٹائم ملاقاتوں کا تھا وہ گزر گیا ہے, شام ہونے والی ہے, رات ہونے والی ہے, آپ ادھر موجود ہیں. اب ہم یہاں موجود ہیں, بالکل نہیں جائیں گے کہ جب تک چاہے. یہ دیکھیں, آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کو انہوں نے صبح 7 بجے بھی جیل کھلوا کے ملاقات کروائی تھی جب انہوں نے جلسے کا ٹائم بدلنا تھا, اور یہ آدھی رات کو بھی جیلیں کھلواتے ہیں. تو ابھی بھی یہ جیل کھلوا سکتے ہیں, کوئی ایسا یہاں پہ نظام نہیں ہے. اگر یہ ہوتا کہ جی ٹائم تو ہمارا مقرر تھا, اس پہ نہیں جانے دیا, تو ہم یہاں بیٹھے ہیں. انشاءاللہ کرنل صاحب کو حکم آئے گا اور وہ جیل کھولیں گے بھی اور ہماری ملاقات بھی کروائیں گے. اچھا, یہاں پہ کتنی دیر تک آپ لوگ بیٹھیں گے؟ دھرنا جاری رہے گا جب تک نہیں ہوگا تو رات تک بیٹھنے کا کیا انتظامات کر لیے؟ کل صبح یہیں پہ ہیں ہم. اب آپ دیکھ لیں, سامان آ رہا ہے, سب چیزیں آ رہی ہیں, ہم یہیں پہ بیٹھے ہیں. کیا کیا سامان میں منگوا لیا آپ نے بیٹھنے کے لیے؟ ساری رات جو گزارنی پڑے گی. ہیں, رضائیاں بھی آ جائیں گی, سب کچھ آ رہا ہے. ابھی دیکھ رہے ہیں سب کچھ آ رہا ہے آہستہ آہستہ. اچھا, یہ بتائیے گا کہ آج کچھ مبینہ طور پہ کچھ اور بھی خواتین آپ لوگوں کے کارکنوں نے یہاں پہ ان کو الزام لگایا ہے کہ کوئی مرغیاں انڈے دینے والی ہیں ان کے اوپر. میرے خیال ہے وہ مرغیاں انہوں نے چوکی میں بند کی تھی, وہ دوبارہ انڈے لے کر آ گئی تھی. آج وہ بند تھی, چوکی میں گئی تھی. اعزاز صاحب ان کو لے کر گئے تھے, اور اعزاز صاحب نے بڑی باحفاظت ان کو یہاں سے نکالا تھا. آج انہوں نے مجھے لگتا ہے وہاں سے پھر چھوڑے, پھر پہنچ گئی. لیکن آج ماشاءاللہ ہمارے جو پی ٹی آئی کی خواتین ہیں بڑی سمجھدار ہیں, انہوں نے ان کو آج پکڑ لیا اور ان کو پھر انہوں نے باحفاظت کہیں پہنچا دیا. لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں, ان خواتین کو بھی پیغام ہے کہ آپ اگر آئندہ سے کچھ آپ کے ساتھ ہو گیا یا آپ کے پھر کہیں آپ کو کے پی کے میں پہنچا دیا تو پھر آپ ہمیں نہ کہنا. یہ ان سے کہیں کہ اب اگر آئیں تو ہمیں نہیں پتا پھر کے پی کے سے کہاں سے تم ملے گی. نہیں ہوگا, دیکھیں نا ہوئے گی. اب یہ بار بار یہ انڈا نہیں چلے گا, انڈا ہو گیا اس کے بعد ڈنڈا پی ٹی آئی کی طرف سے آئے گا اور کے پی کے پہنچیں گے. تو اب وہ میرا خیال ہے ان کو بالکل اس طرف نہیں آنا چاہیے. حدود پنجاب کی ہے, اگر آپ ایسا کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو کیسے کے پی کے کیسے پہنچ جائیں گی؟ وہ تو پتہ تھوڑی چلے گا. یہاں سے دیکھیں, مطلب ہمارے پاس بھی ذریعے ہیں, پتہ بھی نہیں چلے گا کون سی پہاڑ سے گئی ہیں. اچھا, یہ پہاڑوں والا راستہ تو بہت لیڈرشپ کو آتا ہے. ہاں, ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا, کیونکہ یہ لوگ دیکھیں یہ بزدل حملے کرتے ہیں نا, بزدلانہ حرکتیں کرتے ہیں. تو ایک ہی اب یہ آخری دفعہ تھی, آج کے بعد یہ آپ کو دیکھیں کہ ملیں گے بھی نہیں, اور بعد میں یہ ڈھونڈیں گے کہ وہ گئیں کدھر. لیکن میں پہلے سے بتا رہی ہوں, مت آنا. یہ کے پی کے بہت سارے ہمارے ہیں لوگ ایسے جو ان کو یہاں سے ادھر پہنچا دیں گے. اچھا, لاسٹلی یہ بتائیے گا کہ سیکیورٹی میئرز آپ لوگ بڑھائیں گے, کارکنوں کو بتائیں گے. یہ تو اب ایک واقعہ ہوا, آج دوبارہ واقعہ ہونے سے بچ گیا ہے, تو آگے کوئی ایسا ولایا عمل کوئی بنایا جائے گا؟ آپ کا کوئی سیکیورٹی پرپز کیا ہوگا؟ آپ یہ دیکھ رہے ہیں جتنے لوگ ہیں سب سیکیورٹی کا کام کر رہے ہیں. آپ کے ساتھ یہ بچہ کھڑا ہے, یہ بھی سیکیورٹی میں ہے. تو یہ سب سیکیورٹی ہے, پہلے اللہ کی سیکیورٹی, اس کے بعد ان کی ہے.
اور ہمیں انشاءاللہ ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے کسی سے بھی.